میں پردے دار تھی پر سسرال والے بہت ماڈرن تھے۔ میں نے بارات کے دن بھی نقاب لگایا۔ ساس جو ہی نقاب اتارنے لگی میں نے منع کر دیا کیونکہ وہاں بہت سارے مرد تھے، پر سب میرا مذاق اڑانے لگے۔ بولے لڑکی میں کوئی عیب ہے جب ہی چہرہ چھپا رہی ہے۔ یہ سنتے شوہر غصے سے بولا اپنا نقاب اتارو۔ میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی۔ میں پتھر بنی رہ گئی۔ بارات واپس چلی گئی۔ میری ماں مجھے بددعائیں دینے لگی تو میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک آیت پڑھی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے ماں کی چیخ سن آنکھ کھولی تو اس معجزے پہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ مشہور سردیوں کے دن تھے، شدید دھنوں والی راتیں تھیں، تہجد کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھی ہی تھی جب چھوٹی بہن بولی جو میرے پہلو میں ہی سو رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ آپ اتنی سردی میں کہاں جا رہی ہیں؟ میرے بتانے پر کہ میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں تو وہ بولی اتنی ٹھنڈ ہے، کس قدر سردی ہے، ابھی تو فجر نہیں ہوئی۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے بتایا نا، میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں، آپ ہی مت جاؤ نا، جو نماز فرض ہے وہی ادا ہو جائیں تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ نماز تہجد کون سی فرض نماز ہے جس کے ادا نہ کرنے سے گناہ ملے گا؟ لا حول ولا قوت، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ تہجد کی عبادت خدا کے ساتھ کلام ہے، اور جو کلام آپ کو گناہ سے بچائے وہ ثواب ضرور دیتا ہے۔ دوبارہ ایسے سخت الفاظ مت بولنا، اٹھو اور تم بھی تہجد قائم کرو اور اپنے منہ سے نکلے الفاظ کی توبہ کرو۔ میری بات سن وہ خفا ہوئی اور سر مارتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہ ثواب آپ ہی اکٹھا کریں، مجھے جتنا چاہیے وہ میں فرض نماز ادا کر کے لے لوں گی۔ مجھے اس کی باتوں پہ تو بہت غصہ آ رہا تھا، پر میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وضو کے لیے چلی گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ بہت سکون ہوتا تھا اس گھڑی میں، جو سکون ملتا تو میں سارا دن اذکار کرتی، سارا دن نماز پڑھتی، مگر ایسی خوشی، ایسا سکون نہیں ملتا تھا مجھے۔ صرف اس پل، اس گھڑی ہی سکون محسوس ہوتا تھا، بہت سکون تھا۔ میں یوں باتیں کر رہی تھی ہوتی جیسے میرا رب میرے سامنے بیٹھا میری ساری باتیں سن رہا ہو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے تلے لے کے فرماتا ہو پریشان مت ہو میری بندی، تو اپنا راستہ مت چھوڑنا، خدا تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں اپنی عبادت، اپنے معاملات کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، دنیا داری کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک پردہ دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی، میری ماں اور باپ بھی شریعت پہ مبنی باتوں پہ ہی ہمیشہ ڈٹے رہتے، میں بھی انہی کی بیٹی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھ پہ شریعت کے اثرات باقی لوگوں سے کہیں بڑھ کے تھے۔ میں نے اسلام کو بہت نزدیک سے سمجھا تھا، میں نے اس ذات کو جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے اس کو بہت نزدیک سے جانا تھا۔ میرے لیے میرا پردہ، میرا رب، اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرا راستہ درست ہے اور اس راستے پہ مجھے کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تکلیفیں تو پیغمبروں پہ بھی آئی تھیں، میں تو پھر ایک نادان ہستی تھی، ایک گنہگار ہستی۔ میرے لیے بھی اگر آزمائشوں کا معاملہ ہوتا تو میں اس میں بھی خوش رہتی۔ میں کبھی کسی معاملے سے گھبرائی نہیں تھی، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ دنیا نے بہت دفعہ مجھے توڑنا چاہا، میرے پردے پہ بہت دفعہ سوال اٹھائے، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچ کے ثابت قدم رہتی کہ یہ پردہ میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی، نہ ہی دنیا داری کے لیے کر رہی ہوں۔ میری جگہ کل کو خدا کے حضور دنیا نے حاضر نہیں ہونا، مجھے اپنے کیے گئے ہر عمل کا جواب خود دینا ہوگا۔ اس وقت تو نہ میری ماں میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور نہ ہی میرا باپ، نہ کوئی بہن بھائی عزیز و اقارب، سو میں کیوں اپنی زندگی کو لوگوں کی باتوں سے بکھیر کے رکھ دوں؟ میں بس یہی سوچ کے ہمیشہ اپنے دین پہ ثابت قدم رہی کہ میں نے آخرت کے دن خود جواب دینا ہے، میری جگہ کسی نے جواب نہیں دینا۔ آج گھر میں ہر طرف رونق تھی، سب بہت خوش تھے۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک باحیا اور پردہ دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بہت رشتے آتے، لیکن میرے شرعی پردے کو دیکھتے ہوئے کئی رشتوں سے مجھے انکار ہوا تھا، لیکن میں گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی ڈگمگائی تھی۔ میرا اس بات پہ توکل تھا، ایمان تھا کہ جس جگہ میرے رب نے میرا لکھا ہوگا تب میرا کوئی بھی عمل کسی کے لیے ناقابل قبول نہیں ہوگا، میں ہر حال میں اس کو قبول ہوں گی جسے رب نے دنیا میں میرے لیے بھیجا ہوگا۔ آخرکار ایک بہت اونچے خاندان سے میرا رشتہ آیا اور دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا گیا۔ شادی کی ڈیٹ جھٹ پٹ طے کر لی گئی، گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھرتی نظر آ رہی تھی۔ میری ماں جو میرے رشتے کو لے کے بے حد پریشان تھی، آج میں بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی ماں کے چہرے کی رونق اور خوشی دیکھ کے مجھے بھی دلی سکون ہو رہا تھا۔ میں اس گلٹ میں تھی کہ شاید میں اپنی ماں کو کبھی بھی یہ خوشی نہیں دے سکتی، لیکن آج میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میری ماں خوش تھی میری شادی کو لے کے۔
نکاح کی رسم بہت دھوم دھام سے ادا ہوئی۔ ہال میں ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ تبھی اچانک سے میری ساس میرے قریب آئی اور کہنے لگی اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ اور منہ دکھائی کی رسم ادا کر لو۔ میرے ارد گرد نامحرم لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے گھونگھٹ کے نیچے نقاب کر رکھا ہے۔ میں نے احتراماً اپنی ساس سے التجا کی، ماں جی ابھی تو یہاں بہت سے نامحرم لوگ موجود ہیں، کیا یہ بات ممکن نہیں کہ آپ میری منہ دکھائی کی رسم گھر پہ ادا کر دیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس نے غصے سے میرے اوپر نظر ڈالتے کہا، دیکھو لڑکی، یہاں سب میرے اپنے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تمہارے شوہر کے دوست ہیں، سب کے سامنے منہ دکھائی کی رسم ادا کرنی ہوگی۔ کیا تم ہمارے سوسائٹی کو نہیں جانتی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارے ہاں اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے اپنی ساس کی بات سنتے ہوئے کہا، آپ کے ہاں اس پردے کی چاہے کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میری نظر میں یہ پردہ میرا غرور ہے۔ میری بات سن کے ہال میں چاروں طرف افراتفری مچ گئی، ہر کوئی کانوں میں باتیں کرتا دکھائی دینے لگا، کوئی کہتا اس کے چہرے پہ داغ ہوگا اس لیے تو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، کوئی کہتا دیکھو تو صحیح کتنی اکڑ ہے، اپنی ساس کے ساتھ زبان چلا رہی ہے، کسی نے کچھ آگ اگلی تو کسی نے کچھ، میں بس پریشان اپنے رب پہ توکل کیے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ چاہے دنیا ساری میرے خلاف ہو جائے، لیکن میرا ہم سفر میرے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ جس انسان نے کیا ہے وہ میری لاج ضرور رکھے گا، وہ میری عزت کی خاطر ان سب کا منہ ضرور بند کرے گا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے فوراً سے اپنا نقاب ہٹاؤ اور منہ دکھائی کی رسم شروع کرو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن میرے پروردگار کے حکم کے آگے یہ حکم بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے رب کو ناراض کر کے آپ کو راضی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں آیا اور کہنے لگے کہ یہ پردہ تمہاری ضد ہے یا تمہاری حیا؟ میں نے بولا یہ میری ضد نہیں، یہ تو میری حیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری حیا پہ آپ اپنی حفاظت کی دیوار کھڑی کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی، فوراً سے پردہ اٹھاؤ اور سب کو منہ دکھائی کی رسم ادا کرنے دو۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے غصے میں آ کے فوراً مجھے طلاق دے دی، غصے سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جیسی بد لحاظ بیوی مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بارات لے کے واپس چلے گئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن مجھے اپنے خدا کے کیے گئے فیصلے پہ پورا یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ انسان کے کوئی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کچھ بھی دے سکے، سب اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، میرے رب کی میرے لیے رضا یہی ہوگی، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اپنی جگہ پہ پتھر بنی بیٹھی رہی کہ تبھی میری ماں نے میرے سامنے آ کے کہا، تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی، اپنی عمر دیکھو، ہم پر اس پردے کی آڑ میں بوجھ بن کے رہ گئی ہو، ارے اب تو تم نے حد ہی کر دی، خدا تمہیں کبھی سکون نہیں بخشے گا۔ تم نے میرا دل دکھایا ہے، ایک ماں کا دل دکھایا ہے، اپنی ڈٹھائی پہ تم نے گھر بیٹھے بیٹھائے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پہ لگوا لیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے بددعاؤں کا تحفہ دیتے ہوئے اماں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، میری خاموشی ٹوٹ گئی، میرے اندر پتھر بنی میری روح پگھل کے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سجدے میں سر رکھا اور چیخ چیخ کے اپنے رب کو پکارنے لگی۔ میں نے اپنے رب کو روح کی گہرائیوں سے پکارا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میری زبان پہ اس آیت کا ورد تھا، میں جانتی تھی میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کہ تبھی میری ماں کی چیخیں میرے کانوں میں پڑیں اور میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، میرا چہرہ ایک عجیب سی روشنی کے حصار میں تھا۔ ماں میرے قریب آئی، میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا چہرہ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی، محلے کے لوگوں کے شور شرابے نے اماں کی روح کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے خبر نہیں سنی؟ وہی مشہور، اس جملے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میرا نام حیا ہے، میرے ابا ایک بزنس مین ہے اور اماں گھریلو خاتون، ہم 2 بہنیں ہیں اور ایک میری چھوٹی بہن ہے ثانیہ۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو نمازوں کی پابندی کرتے دیکھا۔ میری دادی جو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، پورے محلے میں میری دادی کے وظائف کو بہت مانا جاتا تھا۔ کوئی بھی پریشان ہوتا تو میری دادی ماں سے آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا اور دادی ماں جو بھی ان کے حق میں دعا کرتی تو وہ قبول ہوتی۔ جو کوئی بھی اپنی پریشانی ظاہر کرتا تو دادی ماں انہیں وظائف بتاتی، جب وہ وظائف پہ عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیتا۔
سب لوگ میری دادی ماں کو بہت عزت احترام کرتے۔ دادی ماں سب کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ تھی، دین کی روشنی کا۔ ہر کوئی دادی ماں سے دین کے متعلق اچھی اچھی باتیں سننے اور سیکھنے کو آتا۔ ہر وقت گھر میں رونق لگی رہتی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں اپنی دادی ماں کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے سوال سنا کرتی تھی۔ میرے دل میں بھی دین اسلام کی محبت نے جگہ لے لی۔ میں اپنی دادی کے پاس بیٹھ کے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں سیکھتی۔ شروع سے ہی میں نے اپنے گھر میں دین کی باتیں ہوتے اور ان پہ عمل کرتے دیکھا تھا، اسی لیے میرا رجحان بھی بہت زیادہ دین کی طرف تھا۔ میری دادی مجھے اپنے پاس بٹھاتی اور طرح طرح کی دینی کہانیاں سناتی جو میرا دل مو لیتی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی مگر میرا ذہن دین کو لے کے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش ہی ایسے کی تھی۔ سب لوگ نماز پڑھا تو کرتے تھے لیکن جو میرے دل کے اندر پردے کو لے کے ایک اہمیت گھر کر چکی تھی ویسا میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میری ماں بھی نہیں۔ کہنے کو تو اماں بھی پردہ کرتی تھی لیکن شادی بیاہ میں اماں اور لوگوں کی طرح عام ہی دکھائی دیتی، سب ایک جیسے دکھائی دیتے، کوئی الگ تھلگ نظر نہیں آتا تھا، اور میرے اندر یہ بات نہیں تھی۔ جب میں جوان ہوئی دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں دینی پڑھائی میں بھی بہت اچھے سے سیکھ چکی تھی۔ میں نے اپنی دادی سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں مکمل طور پہ شرعی پردہ کرنے لگی تھی۔ اس بات پہ کئی دفعہ میری ماں کو اعتراض بھی ہوا۔ ابا نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ایسے اتنا سخت دین اختیار کرو گی تو لوگ تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے تو وہ مل گیا تھا جس کی چاہت میں لوگ پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا۔ مجھے اپنے رب کی ذات مل چکی تھی، اس لیے مجھے اور کسی ذات کی خواہش ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی باتیں دل میں ہی دبا کے رکھنی شروع کر دی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی میں کھل کے سامنے آئی تو سب سے پہلے مجھ پہ پابندیاں میرے گھر سے ہی لگائی جائیں گی جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ اس دوران دادی کا انتقال ہوا۔ دادی اللہ کو پیاری ہو گئیں لیکن جاتے جاتے وہ مجھے دین اسلام کا وہ تحفہ دے گئیں جو میرے پورے گھر میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں اپنی دادی کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشتی اور ان کے حق میں دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے رکھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں دین اسلام کو سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن اپنے مطابق ہی ہر کسی نے دین کو اپنا رکھا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری تھا، سب اس پہ سختی کرتے۔ اماں ابا بچپن سے ہی ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کے نماز کے لیے تیار کرتے، لیکن نماز کے لیے دل میں چاہت ہونا اور خلوص دل سے اس کو ادا کرنا اور اس خدا کو پا لینا، اس پر کوئی زور نہیں دیتا تھا۔ صرف نماز ادا کرنا ہی دین کہلاتا تھا۔ میرے نزدیک یہ سب دکھاوا تھا، میرے سوچنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ شاید دادی ماں کی طرح میں اپنی سوچ دادی ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ نماز ادا کرنے سے خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنا آپ مارنے سے ملتا ہے، اپنی روح کو جھنجھوڑنے سے ملتا ہے، اس کی راہ میں مارے مارے پھرنے سے ملتا ہے۔ خدا تب ملتا ہے جب آپ اس کے دیے گئے احکام پہ بخوبی ثابت قدم رہ کے چلو۔ میں نے اپنے خدا کو پانے کے لیے دنیا داری کو نظر انداز کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ صرف خواہش تھی تو اس کو رب کو پانے کی۔ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، یہ تو ہم پہ فرض بھی تھی، ہمیں پڑھنی ہی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں دین کی گہرائیوں میں جانے لگی، شرعی پردہ کرنے لگی، تہجد گزار بن گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کے خوش تو ہوتی لیکن جب میں شرعی پردہ کرتی تو بہت زیادہ دکھی بھی ہو جایا کرتی۔ ارے حیا، یہ حیا کا پردہ کرنے کی تو تمہیں صلاح دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسے سر پہ سوار کر لو۔ یوں شرعی پردہ کرنے لگی تو میری بیٹی تمہارا رشتہ کیسے ہوگا، کون تمہیں بیاہ کے لے جائے گا؟ آج کل ماڈرن دنیا ہے، زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا، تمہارا گیٹ اپ دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم دنیا سے بہت پیچھے ہو، ایسے تو تمہارا رشتہ کرنے میں بہت معاملات مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اماں جب بھی پریشان ہو کے مجھے اتنا بڑا لیکچر دیتی تو میں مسکرا کے صرف اتنا کہہ دیتی، جو میرے رب کی مرضی سو میری مرضی۔ اس بات پر اماں خاموش تو ہو جاتی لیکن دل ہی دل میں وہ کہتی کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے میری بیٹی کو۔ میں تو چاہتی تھی کہ پردہ کرے، نماز پڑھے، بس اتنا عمل کر لے جس سے ہماری بخشش ہو جائے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اچھے اعمال سکھائے، مگر یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری حیا دنیا سے کٹ کے رہ جائے، ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف حیا ہو، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج اماں ابا کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھی میری ہی باتیں کر رہی تھیں کہ جب میں حجاب کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی، میرا پورا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا،
यहाँ तक कि मेरे चेहरे पे जो नकाब था वहाँ से आंखें भी मेरी बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। मैंने पूरी तरह अपने सर से लेके पाँव तक खुद को कवर किया हुआ था। मुझे इस हालत में देख के अब्बा कहने लगे, बेटी क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या डाकू रानी बन के फिरती रहती हो सारा दिन घर में? मैं मुस्कुराई और कहा, अब्बा ये शरई पर्दा है, मैं इस पर्दे में बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि ये मेरी एक नहीं सुनती। शरई पर्दा शरई पर्दे की रट लगा रखी है। शादी के बाद करती रहना ऐसा पर्दा, अगर तुम्हारा शौहर चाहेगा तो। अभी फिलहाल तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। अम्मी चिल्लाते हुए बोलने लगी। मैं खामोशी से खाने की टेबल पर बैठ गई। अब्बा काफी देर मुझे देखते रहे, मेरी आंखों का जायजा लेते रहे। मैं अपने बाप के साथ आंखें नहीं मिला पा रही थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं शरई पर्दे में थी और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी या नदामत थी। इसकी वजह सिर्फ मेरे बाप का एहतराम था। मैं अपने अब्बा की दिलो जान से इज्जत करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी उठी हुई नज़रों के सामने मेरे बाप की नज़रें झुक जाएं, क्योंकि उनके पास सवाल बहुत थे और मेरे पास उन्हें देने के लिए दलीलें बहुत थीं। लिहाजा मैं दीन पे कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। एक तरफ मैं थी तो दूसरी तरफ हानिया, जो पैंट शर्ट पहने छप्पड़ छप्पड़ करती खाने की मेज़ पे आके बैठी। वो चुलबुली सी शोख चंचल सबकी आंखों को भाती थी। तभी अब्बा ने नज़र भर के उसकी तरफ भी देखा और देखते ही रह गए। फिर हल्की सी आवाज़ में बोले, कितना फ़र्क है तुम दोनों बहनों में। बड़ी बहन है कि दीन का पैकर है और छोटी है कि दीन से बहुत दूर। मालूम नहीं कौन सही कौन गलत। बस इतना कहूँगा हया, बेटी के खुद को दीन और मजहब में इतना मत उलझाओ जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके। अभी तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे रिश्ते आ चुके हैं और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे के हिजाब और शरई पर्दे की वजह से तुम्हारे बहुत से रिश्ते ठुकराए जा चुके हैं। बहुत से लोगों ने तुम्हें अपना बनाने से इनकार किया है। तो क्या सारी ज़िंदगी यूं ही बैठी रहोगी, शादी नहीं करोगी? दीन इस्लाम में शादी भी एक सुन्नत है और तुम्हें अपने रब के दिए गए इस हुक्म को भी तो मानना चाहिए ना। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी अब्बा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हानिया को भी समझाती हूँ कि इस किस्म का लिबास उसे अच्छा नहीं लगता। औरत को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। अगर औरत खुद की इज्जत की हिफाजत नहीं करना सीखेगी तो लोग भी उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे। ये मेरी तकरीर नहीं, बस नसीहत है हानिया के लिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी इज्जत को सिक्योर कर ले। अभी मेरे मुंह में यही था कि अम्मा मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम तो बस ही किया करो हया। वो तो तुम लकीर की फ़कीर बन चुकी हो। अब तुम क्या चाहती हो कि हानिया भी तुम जैसी बन जाए और मैं सिर्फ दीवारों में टकरे मारने के लिए रह जाऊं? मैं कहती हूँ हया, आपकी बात जो रिश्ता आया वो बड़े ख़ानदान से आया है। यहाँ का मशहूर तरीन बिजनेसमैन है वो लड़का जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया। उसकी माँ तुम्हें आज देखने के लिए आ रही है। खुदा के लिए अपना ये शरई पहनावा ओढ़ के मत आना और तुमसे जैसा कहा गया है वैसा ही करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा न जाने क्या क्या बोलते हुए मुझे समझाती जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की याद थी। मैं अपने रब को मुसलसल पुकार रही थी और कह रही थी कि अल्लाह पाक तू मेरी मदद कर, मुझे किसी इम्तिहान में न डाली। मेरे ज़मीर को कतन ये बात गवारा नहीं होगी कि मैं अपना पहनावा किसी भी इंसान के लिए चेंज करूं। मुझे जो तूने बनाया है मैं उसी में खुश हूँ और जिसने मुझे अपने साथ रखा वो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। मैं मुसलसल यही दुआ कर रही थी कि तभी हानिया ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं। तुम्हारी सास और नंद तुम्हें देखने आए हैं, सो अम्मी ने कहा है नॉर्मल लिबास पहन के फ़ौरन से नीचे आ जाओ और शरई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी लिए भी अपने इरादों को कमज़ोर नहीं कर सकती थी, चाहे फिर वो मेरी माँ ही क्यों ना होती। मैंने शरई पर्दा किया, हिजाब किया और मेहमानों के सामने जाके बैठ गई। मेरे इर्द गिर्द कोई नामहरम नहीं था। तभी मैंने अपने चेहरे से नकाब हटाते सलाम अर्ज़ किया। मेरी आवाज़ सुनते सब लोग हैरान हो गए, जैसे उनके कानों में किसी ने मिठास घोल दी हो। सब मेरी तरफ देख रहे थे और अचानक से मेरी होने वाली सास ने मुझसे कहा, मीठी आवाज़ है, कितनी खूबसूरत हो तुम, अल्लाह ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। मेरी तारीफ़ें होने लगी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि मैंने आज नकाब नहीं किया था। सब मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। शहवार अहमद, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके अब्बा इंतकाल कर गए। घर में सिर्फ शहवार अहमद और उसकी एक बहन थी जो कि अपनी माँ के साथ रहते थे। बाप का कारोबार बहुत वसी था। शहवार बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से बहुत मशहूर हस्ती भी थी और उसी हस्ती का रिश्ता मेरे लिए आया था। बिना कुछ सोचे समझे मेरी अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने बहुत बार कहा कि आप देख लें, वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा अमीर हैं, सोच समझ के ये रिश्ता कीजिएगा
اور شہوار کو بتا دیجیے گا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں تاکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ میری بات سن امی ہمیشہ مجھے یہ کہہ کے چپ کرا دیتی کہ جب اپنے گھر چلی جاؤ گی تو شوہر کے حکم کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ میں اتنا اچھا رشتہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں گوا سکتی۔ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے چلنے دو، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ شہوار احمد بہت خوبصورت اور نیک دل انسان تھے۔ ابا کی اجازت سے ایک دفعہ میں نے ان سے فون پہ بات کی تھی اور میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری سادگی، میری پردہ پوشی انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اس طرح میرا رشتہ شہوار کے ساتھ طے ہو گیا۔ بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج شادی ہو۔ اتنا بڑا فنکشن صرف تاریخ طے کرنے کے لیے رکھا گیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اسپیشلی میری ماں بار بار میرا منہ چومتی اور کہتی اللہ تعالیٰ نے آج میری سن لی۔ میری بیٹی کے نصیب اتنی اچھی جگہ جوڑ دی ہے جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بھی اپنے رب کی رضا میں خوش تھی۔ میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ جو میرے رب کو منظور سو مجھے منظور۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب کبھی میری ساس میری طرف آتی اور کبھی میری ماں شہوار کی طرف جاتی۔ اس طرح ہماری ساری تیاریاں مکمل ہوئیں اور شادی کی ڈیٹ قریب آ گئی۔ دھوم دھام سے ساری رسمیں ادا کی گئیں۔ مجھے ان رسموں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنی ماں کی خوشی کے لیے جہاں چاہا وہاں میں بیٹھتی گئی اور رسم ادا کرتی گئی، لیکن میں نے کسی بھی جگہ اپنا پردہ نہیں چھوڑا۔ میں اپنے رب کو نہیں بھولی۔ جیسے تیسے کر کے بارات کا دن آیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مجھے تیار کر کے ہال میں لے جایا گیا جہاں ہر طرف خوشی ہی خوشی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ڈھول دھماکوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے یقین آ گیا کہ شہوار نکاح کے لیے ہال میں پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے رب کو مسلسل یاد کر رہی تھی اور اس سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس نئی زندگی کے نئے امتحان میں کامیابی عطا کرے، مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنے شوہر کے قابل بن سکوں اور اب کی دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنے بڑے گھونگھٹ کے نیچے بھی نقاب کر رکھا ہے۔ اماں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا پھر کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ خدا کے لیے آج نقاب مت کرنا۔ اماں تو مجھے یوں واسطے دیتی جیسے میں کسی اور کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ میں خدا کے لیے ہی تو کر رہی تھی، پھر کیسے خدا کے لیے نہ کرتی۔ میں نے کسی کی فکر کیے بغیر، اپنا انجام سوچے بغیر اپنے دل کو خوش کیا تھا۔ میں نے اپنی ذات پہ کسی کی ذات کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میری ذات پر سوائے میرے رب کے کسی اور کا حق ہی نہیں تھا۔ میں اس کی امانت تھی۔ وہ جو چاہتا جیسے چاہتا میرے ساتھ سلوک کرتا۔ میں مسلسل اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر کیے ہوئے تھی کہ تبھی ہر طرف مبارکباد کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب ایک دوسرے کو نکاح مبارک ہو نکاح مبارک ہو کہہ رہے تھے کہ تبھی میری ساس میری طرف آئی اور کہنے لگی حیا بیٹا اب اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ شہوار کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب سب منہ دکھائی کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سب ایک لائن میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو یہاں کئی مرد تھے جو نامحرم تھے۔ میرا دین مجھے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں نامحرم کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرتی، اپنی منہ دکھائی کی رسم ادا کرتی۔ میں نے احترام اور اپنی ساس سے کہا ماں جی یہاں تو بہت سے لوگ ہیں، اتنی بھیڑ ہے اور زیادہ تر تو ان میں سے سب کے سب نامحرم ہے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا نقاب اور گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی۔ منہ دکھائی کی رسم گھر میں ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں یہاں منہ دکھائی کی رسم نہیں کروں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری سانس آگ بگولا ہونے لگی، چیخنے لگی یہ کیا بات کر رہی ہو، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تم دنیا سے ہمیں باتیں کراؤ گی، کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، شہوار احمد کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا ماں جی جو آپ کا سٹیٹس ہے اللہ کی رضا کے ساتھ میں بھی اسی سٹیٹس پہ کھڑی ہوں۔ آپ شہوار کی ماں ہیں تو میں شہوار کی بیوی ہوں۔ آپ کا اور میرا سٹیٹس سیم نہ صحیح لیکن زیادہ مختلف بھی نہیں، اور میں پھر دنیا داری رکھنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میں سب کے سامنے ایک نمائشی مورتی بن کے نہیں بیٹھ سکتی۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گی جس کام سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو۔ میری ساس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا ایک دفعہ پھر سے سوچ لو لڑکی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ میری ساس کی تلخ آواز سنتے ہوئے اماں میرے قریب آئی اور کہنے لگی کم بخت ماری، تمہیں پردہ کرنا سکھایا تھا،
یہ نہیں سکھایا تھا کہ زبان بھی چلاؤ اور اپنا بسا بسایا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ جیسا تمہاری ساس کہتی ہیں ویسا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی حکم کو نہیں مانتی۔ میرے لیے سب سے اہم حکم میرے خدا کا ہے۔ میرے خدا نے مجھے یہ حکم اور یہ حق دیا ہے کہ میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے اپنی نمائش نہ کروں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور فون پہ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں اور شرعی پردہ کرتی ہوں، جسے میں کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ہاں میں ہاں ضرور ملائے گا۔ مجھے اس دنیا کے لوگوں سے جو کہ اس وقت بھیڑیے بنے مجھے نوچنے کو کھڑے تھے، ان سے ان کے شر سے بچائے گا۔ لیکن میری سوچ غلط تھی۔ شہوار اٹھ کے میرے قریب آیا ضرور تھا، لیکن میرے لیے نہیں، اپنی عزت و وقار قائم رکھنے کے لیے۔ حیا، تم میری بیوی ہو اور شوہر ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم منہ دکھائی کی رسم یہیں پہ ادا کرو گی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ شہوار، آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی ذات سے اوپر ایک ذات ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کے دین پر میں آج تک ثابت قدم رہی ہوں۔ میں کسی کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی، اپنے رب کے احکامات کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ آپ میری بات کو سمجھیں اور خدا نہ مجھے یہ گناہ کرنے پہ مجبور مت کریں، کیونکہ میں یہ گناہ کسی طور پہ بھی نہیں کروں گی۔ تو تم کیا چاہتی ہو کہ لوگ میری ماں کو یوں ہی باتیں سنائیں؟ تم نے سنا نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، لڑکی کا چہرہ خراب ہوگا، ناک کٹی ہوگی، رنگ کالا ہوگا، چہرے پہ کوئی داغ ہوگا، اس کی ذات پہ کوئی داغ ہوگا جو یہ پردہ اٹھانے نہیں دے رہی۔ کیا ہے اس لڑکی کا چال چلن جو ابھی سے شادی کے پہلے دن ہی اپنی ساس اور شوہر کی بات نہیں مان رہی اور ان کے ساتھ مسلسل زبان چلا رہی ہے؟ اس قدر بدتمیز، بد لحاظ، بد زبان لڑکی سے شادی کی ہے؟ شہوار، تم نے بہت سوال تھے جو مسلسل گھورتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں مسلسل نظریں جھکائے ایک ہی بات پہ بحث رہی تھی کہ نامحرم کے سامنے پردہ نہیں اٹھاؤں گی، باقی آپ کی ہر بات سر آنکھوں پہ، لیکن اپنے دین پر میں کسی بھی ذات کو حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شہوار نے مجھ سے کہا، یہ تمہارا پردہ نہیں، تمہاری ضد، تمہاری اکڑ ہے، اور تم بھول گئی ہو کہ تمہاری اکڑ تمہیں لے ڈوبے گی۔ کیا تم اس بات سے انجان ہو کہ جو انسان تمہیں اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، وہ انسان تمہیں اپنے نکاح سے خارج کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے شہوار کی طرف دیکھا اور کہا، یہ طاقت آپ کو میرے رب نے دی ہے، اور کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، ماں سوائے اس کے جس کام میں میرے رب کی رضا ہو۔ اگر میرے رب کی رضا یہی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا اور آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے خود سے الگ کرنا ہوگا، تو میں اپنے رب کی اس رضا پہ بھی بے حد خوش ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا رب اپنے بندے کو کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ تو آج میرے ساتھ دین کے معاملے پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، تو کل آپ کو دنیا کے معاملات میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ میری بات سنتے ہی شہوار غصے میں آیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، جاؤ حیا، تمہاری ضد کے ساتھ تمہارے غرور کو توڑتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سن میں پتھر کی مورت بن گئی۔ پورے ہال میں ہلچل اور بھگدڑ مچ گئی۔ بارات واپس چلی گئی اور ہر طرف خوشیوں سے بندھا ہوا سامان ویرانی میں بدل گیا۔ میری زندگی کے رنگ بکھر چکے تھے۔ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر ندامت یا شرمندگی بالکل نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے رب کا یہی میرے لیے فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں نے صبر کیا، اپنی ماں کی طرف دیکھا تو میری ماں نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا، جاؤ حیا، میں نے تم سے اپنی بیٹی ہونے کا حق چھینا، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، تمہاری یہی ضد نے تمہارے باپ کا اور میرا سر آج پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا۔ جاؤ، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم سدا بھٹکتی رہو، کبھی خوش نہ ہو۔ میری بد دعا ہے تمہیں حیا، جس طرح تم نے ہمارا دل دکھایا، خدا تمہیں کبھی سکون نصیب نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے منہ موڑ لیا۔ دنیا داری کی باتیں تو مجھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، لیکن ماں کے منہ سے نکلی بد دعاؤں نے میرا دل چیر دیا۔ میں سجدے میں گری اور اونچی آواز میں اپنے رب کو پکارا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں مسلسل یہی آیت پڑھ کے اپنے رب کو پکار رہی تھی کہ اچانک سے ماں کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے خود کو ایک نورانی روشنی میں قید پایا۔
मेरी माँ ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी और कह रही थी, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, ये क्या हो गया, मेरी हया को ये क्या हो गया, मेरी हया को। मैंने खुद पे गौर किया तो एक नौरानी रोशनी ने मुझे अपने हसार में ले रखा था। मेरा चेहरा रोशनी से चमक रहा था। यूँ मालूम होता जैसे मेरे रब ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो। मैं बहुत इत्मीनान से उस रोशनी में खुद सुकून महसूस कर रही थी। तभी अम्मा ने मेरे करीब आते मेरा चेहरा अपने हाथों में लेके चूमते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मैं गलत थी। तू तो अपने रब की बहुत ही करीबी और नेक बंदी है। मेरा रब हमेशा यूं ही तुम्हारा हामी और नासिर रहे। तभी दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक हुई। लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लगी, टीवी लगाओ, टीवी लगाओ। तुम लोगों ने खबर नहीं सुनी कि शहर का सबसे मशहूर बिजनेसमैन शहवार अहमद का एक्सीडेंट हुआ है, मौके पे ही जाँ बहक हो गया। अम्मी के मुंह से निकला, ओ मेरे खुदा, ये तो वही है जो अभी अभी ये दाग तुम्हारे माथे पे लगा के गया। अल्लाह ने उसे उसके किए की सज़ा दे दी। माँ थी तकलीफ़ में, ये सब कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैं तो अपने रब की बनती थी। मेरे लिए तो इतना कहना भी मुनासिब नहीं था। मैंने सजदे में फिर से सर रखा और अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। मेरा रब जिस हाल में भी मुझे रखे, मैं खुश हूँ। तलाक की इद्दत पूरी करने के बाद मैं खुल के सबके सामने आई। बिना किसी के डर से मैंने दीन की तालीमात देना शुरू की। कुरान को और गहराई में सीखा और घर में मदरसा खोला। वो लोग जो कभी मुझे अछूत समझ के अपनी बेटियों पे मेरा साया बर्दाश्त नहीं करते थे, आज मुझे इज्जत की निगाह से देखते अपनी बच्चियों को मेरे पास दीन की तालीम के लिए भेजते थे। मैंने दीन को बहुत फैलाया, गलत रसूमात को ख़त्म किया, अपने मोहल्ले में इस्लाम को फैलाया, सबको बताया कि खुदा के रास्ते पे चलना शर्मिंदगी नहीं बल्कि कामयाबी है। मोहल्ले वालों ने एक बड़ा मदरसा बनाने में मेरी मदद की और मैंने घर से बाहर एक बहुत बड़ा मदरसा खोला, जहाँ मैं नौजवान बच्चियों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती, कुरान पाक की तालीम देती और दीन के मुताबिक शरई पर्दा के फ़वाइद समझाती। वही लोग जो मेरे शरई पर्दे से नफ़रत करते थे और मुझे बुरा भला कहते थे, आज अपनी बच्चियों को हुक्म देते कि हया बीबी जो सिखाए उस पर बिना कुछ सोचे समझे अमल करना, उससे सीखना कि वो खुदा की बंदी है, उससे कोई गुनाह नहीं हो सकता। मुझ पे बेइंतहा यकीन था सबका। गली मोहल्ले में कोई बच्ची होती तो मुझसे पूछ के उसका नाम रखा जाता। मैं मोहल्ले में हया बीबी पर्दे वाली के नाम से जानी जाती। जिन लोगों ने मेरी बेहुरमती की, मेरी इज्जत को उछाला, उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। मुझे तो अल्लाह पाक ने वो मकाम, वो मर्तबा अता किया कि जिसका मैं सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करती रहूं तो कम है। मैं अपने रब की रज़ा के आगे सब्र से काम लेती रही और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा ऊंचा मकाम दिया। आज इस मकाम पे हूँ कि मैं अपने मदरसे में 50 से ज़्यादा बच्चियों को दीनी तालीम दे रही हूँ। मेरी शादी बहुत ऊंचे और शरीफ ख़ानदान में हुई। मेरे शौहर बहुत अमीर होने के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलने का मुझे बहुत इनाम मिला, जिनमें से एक मेरे शौहर थे और एक मेरा बेटा। मेरे शरई पर्दे की आदत को मेरे शौहर ने दिल से कबूल किया। आज मेरी माँ मेरी तरफ से बहुत खुश है, लेकिन हानिया की वजह से अम्मा बहुत दुखी हैं। हानिया ने कभी नमाज की पाबंदी नहीं की, कभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं की। आज हानिया तलाक लेके 2 बच्चों के साथ अम्मा के यहाँ आ चुकी है। मैंने अल्लाह से उसके लिए दुआ की कि मेरा रब उसको माफ़ कर दे, उसकी नादानियों को माफ़ करके उसके बेचैन दिल को सुकून दे। आज हानिया रोज़ाना कुछ घंटे मेरे मदरसे में गुजारती है, फिर फूट फूट के रोती है और कहती है, आपी आप मजबूत थी, आपका ईमान कामिल था, आपको अपने रब पे यकीन था, इसलिए आपके रब ने आपको थामे रखा। मैं शुरू से ही बदलिहाज थी, बदतमीज़ थी, इसलिए आज तन्हा हूँ। क्या अभी आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा? मैंने उसे समझाया कि रब सबका है, उसका भी है जो उस पर कामिल यकीन नहीं रखता और उसका भी जो उस पर कामिल यकीन रखता है। बस वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम भी परेशान मत हो। अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के अपनी नादानियों की माफ़ी मांगो, मेरा रब ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। आज हानिया ना सिर्फ शरई पर्दा करती है बल्कि दीन का हर वो रास्ता अख्तियार कर चुकी है जहाँ से कभी मैंने शुरुआत की थी। आज वो मुझसे कहीं ज़्यादा परहेज़गार है। उसकी यही परहेज़गारी ने उसे मुझसे भी कहीं ज़्यादा ऊंचा मकाम अता किया है। मेरे देवर ने ना सिर्फ हानिया से निकाह किया बल्कि उसके 2 बच्चों को भी अपनी कफ़ालत में लिया। आज हम अल्लाह के दिए गए हर तोहफ़े का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
میری تمام بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ جس طرح دنیاوی تعلیم ہر بیٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسری تعلیم کا۔ بچوں میں شعور ہی تب پیدا ہوتا ہے جب انہیں اپنے دین کے متعلق ٹھیک اور صحیح معلومات ہوں۔ تبھی ہر وہ انسان ایک مکمل انسان بنتا ہے جس کے پاس دین کا علم ہو اور دین پہ ثابت قدم رہنے کی طاقت۔